آپ کا کیوں ہے؟ آپ نے مثال میں اپنے کیوں گھسیڑا میرا اس کے دل میں؟ میں نے تو بولا کہ نظر میں نہیں بھائی، پورے ویور سنے بھائی. انشاءاللہ یہ میں نیکسٹ ٹاپک نا آپ کے اوپر یہی رکھوں گا، حضرت زینب کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح یا غلط، انشاءاللہ اگلی بار. چلیے جب تک کا میں جاتا ہوں، میرا نیٹ میرا کم ہے ابھی، نیٹ تھوڑا کم ہے ابھی. اگلی بار جاؤ، اگلی بار آنا، جاؤ اگلی بار آنا تو یہ ٹاپک کریں گے انشاءاللہ دونوں میں سے کسی پہ بھی. ٹھیک ہے. ارے یہی ٹاپک کریں گے کہ محمد نے زینب کے ساتھ شادی کیوں کی. یار دیکھو یار، ساحل یہ ڈیفینڈ کرنے آئے گا اس چیز کو، لائک سیریسلی آئی ایم امیزڈ. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ ایڈم، اور جتنے ہمارے مومن بھائی ہے ویور ہے، ذرا امیجن کرو کہ چلو زینب کا زید کے ساتھ نہیں جم رہا تھا، زینب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بھی بات تھی کہ یار یہ میں اونچے خاندان کی ہوں اور مجھے اس سلیو کے ساتھ، بھلے سے وہ فری کر دیا گیا تھا لیکن اس سلیو کے ساتھ میری شادی کرا دی گئی، اور یہ پہلے بھی چیزیں تھی لیکن اس کے باوجود رسول اللہ نے فورسفلی اپنا واسطہ آہستہ دے کے نبی کی بات ہے یہ ہے کر کے بالآخر زینب نے شادی کر لی، لیکن وہ ٹکی نہیں. اچھا نہیں ٹکی، دیٹ از ایبسولوٹلی فائن، ہوتا ہے لوگوں میں کچھ شادیاں نہیں ٹکتی ہے، پارٹنر کے ساتھ نہیں جمتا ہے. تو کیا دنیا میں ایک رسول اللہ ہی بچے تھے شادی کرنے کے لیے اس کے ساتھ؟ عرب کے سارے باقی سب جوان مر گئے تھے، دوسرے لوگ مر گئے تھے. ساحل اگر ہم تفسیر میں نہ بھی جائیں نا ساحل، تو قرآن کی آیت بہت کلیئر ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بول چکا ہوں کہ تفسیر میں جائے بغیر قرآن کی آیت بہت کلیئر ہے. یہ دیکھیں میں آیت لاتا ہوں. And remember, او محمد، یہ بریکٹ میں ہے، ڈائریکٹ محمد سے بات ہو رہی ہے. When you said to the one whom Allah bestowed favor and you bestowed favor, keep your wife and fear Allah. اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ابھی اس کی طلاق نہیں ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے، کیونکہ ورنہ یہ لفظ نہ ہونا کیپ یور وائف اینڈ فیئر اللہ. ابھی زینب کی طلاق نہیں ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے، ورنہ وائف نہیں ہے نا وہ، ورنہ وہ وائف نہیں ہے. ٹھیک ہے، while you conceal within yourself that Allah is to disclose. ہاں سر دیکھیں یہ جو پارٹ ہے اس آیت کا نا، یہ ایک ایسا پارٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کے تمام سکالرز یہ بولتے ہیں کہ محمد نے اس سے شادی کرنے کا ذہن میں خیال آیا. ہاں ٹھیک ہے، تو یعنی یہ سینٹنس جو ہے یہ ایگزیکٹ دے رہا ہے کہ ابھی وہ اس کی بیوی ہے اور محمد کے دل میں خیال آیا. اچھا محمد نے کیوں کہا زید کو کیپ یور وائف اینڈ فیئر اللہ؟ اب دیکھو یہ سوال بنتا ہے، تو اس کا جواب بھی پھر آپ کو تفاسیر میں ملتا ہے کہ زید نے بولا محمد کو، یار تو نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، جا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس سے شادی کر لے. ٹھیک ہے، تو محمد کہا نہیں 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 طلاق نہ دیں، میں نہیں شادی کروں گا. کیوں؟ محمد کو ڈر تھا کہ ارد گرد کے لوگ تو اس کو برا مانتے ہیں، کیونکہ یہ میرا اڈاپٹڈ سن ہے، میں نے اسے زید بن محمد کا نام دیا ہوا ہے، ٹائٹل بھی دیا ہوا ہے. تو وہاں پہ جا کے یہ گیم چل رہی ہے کہ نہیں تو اپنی بیوی کو رکھ، لیکن اللہ کہتا ہے میں ایکسپوز کرتا ہوں اس بات کو. پھر طلاق کیسے اللہ کراتا ہے؟ اللہ طلاق کیسے کرا رہا ہے؟ اینڈ یو فیئرڈ پیپل، تم لوگوں سے ڈر گیا محمد. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں سے ڈر گیا کیا؟ وہ کیا کہیں گے تو نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، تو لوگوں سے ڈر رہا ہے؟ اللہ نہیں ڈرتا، تو لوگوں سے ڈر رہا ہے. while Allah has more right to fear، تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے محمد. So when Zaid had no longer in need for her, we married her to you in order not to be the believer discomfort. قرآن کے اندر صرف ایک شادی ہے جو اللہ نے کرائی ہے، اور وہ یہ والی شادی ہے. کسی اور کی شادی اللہ نے نہیں کرائی، کسی اور کی. صرف ایک شادی کرائی ہے اللہ نے، اور وہ ہے محمد کی شادی زینب کے ساتھ. اور کب کرائی ہے یار؟ ایک منٹ بھائی جان. اور کب کرائی ہے؟ جس وقت محمد نے اس کے اوپر ٹھڑک کی، زید نے کہا کہ جناب میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں. محمد لوگوں سے ڈرا کہ یار میرے لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے کہا لوگوں سے نہ ڈر، تم مجھ سے ڈر. یہ لے پکڑ، میں اڈاپشن ہی ختم کرتا ہوں، میں تیری شادی کرایا تھا زینب کے ساتھ. یہ سب کچھ اس آیت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، تفسیروں میں جائے بغیر. کیوں ساحل بھائی، گیم سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل اشارہ، ہاں ہاں بالکل سمجھ میں آتا ہے. اور آپ نے جو کہا، ایک جو میجر پوائنٹ آپ نے جو رکھا کہ کیپ یور وائف اینڈ فیئر اللہ وائل یو کنسیلڈ ود ان یور سیلف.
مطلب یہ تو ابھی رشتہ باقی ہے اور یہ چھپا رہے ہیں. ایگزیکٹلی کہ محمد کی ٹھرک اس کے دل کے اندر ہے, اس کے دماغ کے اندر ہے, جبکہ ابھی ان دونوں کا رشتہ ہے. سو محمد نے ٹھرک کس پہ کی ہے؟ ایک شادی شدہ لڑکی کے اوپر, لیٹ الون کہ زید اس کا وہ نہیں ہے, منہ بولا بیٹا نہیں ہے. ارے بھائی میں کہتا ہوں منہ بولا بیٹا بھی نہیں ہے. لیٹس جسٹ ٹیک فار دی ایگزامپل, زید کوئی عام سا بندہ ہے, محمد نے ٹھرک کس پہ کی ہے؟ ایک شادی شدہ لڑکی کے اوپر. پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ جو شادی شدہ لڑکی تھی وہ محمد کی ہی بہو تھی, اس کے منہ بولے بیٹے کی. یہ سونے پہ سہاگا ہے. سمجھتے ہیں سونے پہ سہاگا والی ایگزامپل چلتی ہے انڈیا میں, بہت چلتی ہے. ہاں یہ سونے پہ سہاگا ہے. بالکل. اچھا ایان صاحب جڑے ہیں اور ایک دو تین مومن بھائی ہمارے جڑے تھے. شہباز بھائی اگر آپ سن رہے تو ابھی آپ جڑ جائیے, ہماری بات مومن بھائی سے ہو چکی ہے. شہباز اور ایک دو لوگ ہمارے مومن بھائی جو دیکھ رہے ہیں, آپ جڑنا چاہتے ہیں آپ جڑ کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں انسانیت ہے یا نہیں. ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور جو دلیپ کمار اور جینیس صاحب ہے, آپ لوگ چھوڑ دیجئے نا یار اسٹوڈیو, کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی؟ نان مومنوں کی سٹریم نہیں ہے آج. ہاں بھائی ایان بھائی اپنی بات رکھیے آپ. بھائی جان دیکھیں, اب ٹاپک پر واپس آتے ہیں. تو بیسیکلی دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں نا اسلام میں انسانیت ہے یا نہیں ہے, تو میں آپ کو اسلام کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے دے دیتا ہوں, مکی اسلام اینڈ مدنی اسلام. اب اگر آپ مسلم ہیں تو آپ اس ٹرم سے واقف ہوں گے, کیونکہ قرآن میں بھی 2 طرح کی یار صورت یہ آتی ہے, بھائی جو مکی اور ہیں مدنی. مسلمان ہیں بائی ڈیفالٹ, پہلے یہ پتا کر لیں. نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ بھی ایکس مسلم ہے, چھپے ہوئے ایکس مسلم ہے. اور نہیں بھائی, کنفیوز مسلم ہوں میں, آئیڈینٹی کرائسس. اچھا تو بھائی ٹھیک ہے, جان اپنی بات مکی اور رکھو آپ. مدنی ہو گئے. اب اگر آپ مکی کو انسانیت کی روح سے دیکھیں تو آپ کو مسئلہ نہیں پیش آئے گا, لیکن اگر آپ مدنی کو دیکھیں تو اس میں بلڈ شیڈ وغیرہ یہ سب پھر اس میں آیا. تو اگر آپ مکی اسلام کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو انسانیت سے اتنا پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا, چاہے وہ ریپ ہو, وار سلیونگ ہو, وہ سب مدنی اسلام میں آیا ہے. تو اس کا بات کیا سے کوئی مطلب بھی ہوا؟ انکار نہیں کر سکتا. ہاں نہیں, میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو اس کی اوقات میں رکھو. جب تک یہ 10-15% رہے گا نا کسی علاقے میں, کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں. ایز لانگ ایز اسلام 10-15% ہوئے ایک علاقے کے اندر, بہترین. اس کو مکی دور کے اندر رکھو اور وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گا, عزت دے گا, عزت لے گا, بہترین طریقے سے رہے گا. اسی لیے ہمیں اپوسٹسی ریٹ چاہیے بھی زیادہ, کہ انڈیا کے اندر اسلام کو 10-15% تک 12% تک رکھو تو وہ مکی اسلام میں رہے گا, بالکل اچھے طریقے سے رہے گا. جہاں پہ وہ 20-22-25% 30% بھی آیا, اس کا جو ہے نا وہ مدنی اسلام آ جائے گا, وہ تباہی کرے گا. تو یہی تو ہم کر رہے ہیں. اسلام کو ہم فنش نہیں کر رہے, ہم اس کو اس کی اوقات میں رکھ رہے ہیں. اسٹے ٹو دا مکی دور, کم جی بھائی رہو, جان, ریفارمیشن آرام سے کہہ پرسنٹیج دیتے میں کم رہو. ریفارمیشن. ریفارمیشن نہیں ہے سر, اسلام کی ریفارمیشن الٹی ہوئی ہے. مکی دور پہلے تھا, مدنی دور بعد میں تھا. تو ریفارمیشن اسلام کی یہ ہوئی ہے کہ جب طاقت میں آئے تو آپ کٹر ہو گئے, تو جہاں جہاں پہ اسلام طاقت میں آئے گا وہاں پہ وہ کٹر ہوئے گا. تو اسلام کی ریفارمیشن ریورس ایکشن میں ہوئی ہے. جی بھائی جان, آپ نے سنا بھی ہوگا, مینورٹی میں ہو تو سیکولرزم, ایکوالٹی میں ہو تو سیپریشن, اور میجورٹی میں ہو تو شریعہ. یہ بات تو سب جانتے ہیں. یہ ہپوکریسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سر ہپوکریسی کیوں کہوں, یہ تو اسلام کا قانون ہے. ہپوکریٹ تو وہ ہیں جو پاور میں آنے کے باوجود جو ہے, چیپٹر نمبر 45 آیت نمبر 30, چیپٹر 45 کی آیت نمبر 30 کے مطابق, I forgot if I'm not, کون سی تھی یار, بھی دیکھ لیتا ہوں دوبارہ, کہ جب تم اپر موسٹ ہو اس وقت امن نہیں کرنا. ڈونٹ گو فار پیس وین یو آر دا انسانیت کی سپیریئر. روح سے کہہ رہا ہوں میں, انسانیت کی روح سے بات کر رہا تھا, قرآن کی روح سے نہیں کہہ رہا تھا. I was not talking in the light of Quran. چلے ساحل بھائی آپ ان سے بات کر لیں سر, میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے میوٹ پہ جا رہا ہوں, میں کام کرنا. کیا بات کریں گے ایان بھائی, آپ نے اپنی بات تو رکھ دی ہے یار. ہاں جی بھائی جان, وہ اتنی لمبی بات لے گئے, LGBT ادھر, کرسچینٹی ورسز اسلام شروع کر دیا. سیدھا سیدھا بات کریں کہ اسلام کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں. مکی اسلام ہیومینٹی ہے, مدنی اسلام میں نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑی بات تو تھی ہی نہیں. اب جو آپ کی IS طالبان یہ جتنے بھی ہیں سارے مدنی اسلام کے فالوورز ہیں, جو کہ شریعہ لا اور جہاد, ایکسٹریم جہادزم کو پروموٹ کرتے ہیں. اصل میں جو مدنی اسلام, مکی اسلام ہے, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ جو ہے ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے تھے, گالیاں دیتے تھے. تو یہ بھی کون سی انسانیت ہے؟ دوسرے کے خداؤں کو گالیاں دینا, یہ کون سی انسانیت ہے؟ بھائی جان, آپ نے سنا نہیں, سم تھنگ از آلویز بیٹر دین نتھنگ. ہاں,
تو میں تو وہ والے کوڈ کے تحت بات کر رہا تھا. آپ نے دونوں پارٹس کو کمپیئر کیا تو اس لحاظ سے. اچھا چلو وہ مطلب ہلکا بیکار ہے اور یہ پورا بیکار ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو, میرے زبان سے یہ سب نکلوا رہے ہو کیا؟ اب آپ مجھے کافر بنا رہے ہو. اچھا چلو جب تک مومن جڑتا ہے ہم ذرا سپر چیٹ لے لیتے ہیں. فکرے بھائی کہہ رہے ہیں ٹوڈے ایڈم بھائی میڈ مائی ڈے. صبح سے ایڈم بھائی ساتھ میں ہے, پہلے مارننگ سیشن پھر سچوالا جی کے ساتھ, اب ساحل بھائی کے یہاں. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ فکرے بھائی. منیش ہم کہہ رہے ہیں, منیش ایم, my friend teaches Hinduism and has a FB page. 70% of his likes and followers are Muslim, which we think is strange. Are these signs of how many people have realized the truth of Islam? اب وہ دیکھنا پڑے گا منیش ایم صاحب کے آپ کا دوست کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا ہے. فکرے بھائی کہہ رہے ہیں ساحل بھائی آج آپ کا لائیو ڈیبیٹ دیکھا سدرشن چینل پہ, مزہ آ گیا, اتنا کاملی آپ اپنی بات رکھتے ہو. تھینک یو سو مچ فکرے بھائی, ہمارا انداز ہی یہی ہے. ایم وی صاحب کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی لو یو, مس یو, تھینکس فار کمنگ بیک, مے جیسس بلیس یو, اور ہم بجرنگ بلی جس سے پرے کریں گے ٹو گیو یو مور پاور. یہ ایڈم آپ کے لیے تھا تھینک ایم یو وی سو صاحب ویری کی طرف مچ. سے. آمین سر. کیا کہتے ہیں, تتاستو. تتاستو. گورو بھائی آپ کے کنٹریبیوشن کا بہت بہت شکریہ. اے بی سی کہہ رہے ہیں میسج ٹو مومو, جو تیرے نبی کی سنت ہے ہمارے لیے وہ لعنت ہے. لو ٹو ایکس موموز, پیس. پی ایس ایڈم سیکر تم ڈاگی ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تتاستو واپس ان کی طرف سے. واپس. اسٹے پازیٹیو بھائی کہہ رہے ہیں میری اور سے ایڈم بھائی پہ 100 ٹوائے کے بکرے قربان. ٹوائے کے بکرے قربان کیا کیا یار. پلاسٹک کھاؤں گا میں؟ ایگنوسٹک کہہ رہے ہیں ہیپی ٹو سی لالا جی اینڈ ساحل بھائی ٹوگیدر. تھینک یو سو ویسے مچ. بات پوچھنی ہے جی بھائی. بھائی جان, یہ ایڈم بھائی جو ہے یہ پاکستانی ہے نا, ہمارے پاکستانی جی بھائی ہے نا میرے. ان جی کو جی آپ اسٹارٹنگ میں کہتے ہیں نا کہ انڈیا آ جائیں, تو ان کو آپ انڈیا نہیں بلا سکتے. کچھ دماغ والے تو پاکستان رہنے دیں. آپ سب انڈیا لے جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا؟ ہم ساری عمر مدرسے میں بیٹھے رہیں. آپ بھی آ جاؤ. وہ نہیں بھائی, پھر پاکستان کا کیا ہوگا؟ پاکستان کا ویسے بھی کچھ نہیں ہونے والا, وہاں کھانے پینے کے ایسے ہی واندے ہو رہے ہیں. بھائی خیر ہے, جس دور 1965 میں ہمارے پاس بھی کھانے پینے کو ہوتا تھا, وہ بس جیسی اب یہ برباد ہو گیا نا, اسلامائزیشن بھی ہم برباد ہو گئے. یہ بات ہے سمپل سی. اب سب ختم ہو گیا. خیر ہے, جو ختم ہوئے دوبارہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. شہباز بھائی جڑے ہیں ہمارے ساتھ. شہباز بھائی آپ کا بہت بہت استقبال ہے. جی شہباز بھائی, میرے خیال سے شہباز بھائی سے اس دن لمبی گفتگو ہوئی تھی میری, اللہ کہاں ہے اس موضوع پہ شاید. اب وہی شہباز ہے؟ پتا نہیں. اچھا آپ کون سے والے شہباز ہو؟ میں شہباز ہی ہوں یار. مومن ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. کوئی سورہ وغیرہ سنا دے یار. پھر نہیں سنانی, بات کرنی تو بات کرو. نہیں سنانی, پھر کیسے پتا چلے گا آپ مومن ہے کیا نہیں ہے؟ ٹاپک پہ بات کرنی تو بات کر لو, ہاں ادروائز بات لیکن ختم. ریپرزینٹ کون کر رہا ہے ٹاپک کو؟ مومن کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے؟ ہاں ایک مومن ہی کر رہا ہے. تو اس مومن کو سورہ اذا بھی آتا ہے کیا نہیں آتا ہے؟ وہ آپ مت جانو, وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ تو جو ہے بات کیجیے آپ کے ٹاپک پہ. میرے بھائی میں جب ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو سورہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے, تو جواب ہو سکتا ہے ہاں آتا ہے, یا جواب ہو سکتا ہے نہیں آتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ اللہ اور میرا معاملہ ہے؟ ارے آپ کو یا تو آتا ہوگا یا تو نہیں آتا ہوگا. نہیں تو مجھے اس کا جواب ہی نہیں دینا نا آپ کو. میں کیوں اچھا اچھا یہ آپ کو بتائیں جواب پھر دوں؟ اللہ محمد کے لیے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ ارے یار مجھے آپ کو جواب ہی نہیں دینا نا, اس چیز کا ٹاپک پہ بات کرنی تو بات میں کرو. ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کیسی انسانیت ہے کہ اللہ محمد کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے. اس ٹاپک یہی ہمارا ٹاپک ہے. اللہ محمد کے لیے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ٹاپک نہیں ہے سر میں نے ابھی یہی بنا دیا نا سر. آپ نے کہا ٹاپک پہ بات کرو, میں کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کیسی ہے کہ اللہ جو ہے, جو ٹاپک. پوری دنیا کا مالک ہے سو کالڈ, وہ محمد کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. کیوں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے سر؟ میں نے بتایا یہی ٹاپک ہے. یار. تو بتاؤ گے کہ ٹاپک, تو ہم بتائیں گے نا تمہیں ٹاپک.
جو تم نے لکھا ہے ٹائٹل میں وہ نہیں، میں ٹاپک بتا دیا تمہیں. اللہ محمد کی نماز کیوں پڑھا ہے؟ میں سمپل سا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں. میرا سمپل سوال ہے، آپ نے جو ٹائٹل رکھا ہے وہ تو تم بات نہیں کر رہے ہو، ادھر ادھر جا رہے ہو، اس کا مطلب اچھا تیاری کر کے آئے لگتا ہے ایڈم. تیاری کر کے آئے ہو آپ؟ ہاں چلو ان سے ہی پوچھ لو کیا انسانیت ہے. چلیں سر آپ ہی بتا دیں سر، اتنا آپ پوچھ کے سمجھ کے آئے ہیں تو چلیں بتا دیں سر. چلیں اب ساحل بھائی کے کہنے پہ بتا دیں. جی آپ کا ٹاپک ہے اسلام میں انسانیت ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا جی؟ کوشچن مارک بھی آ گیا نا، وہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس پہ بعد میں بات ہوگی، پہلے انسانیت کسے کہتے ہیں یہ بتاؤ. ختم ختم ختم. بھائی اس انسانیت اسے کہتے ہیں جس میں تمام لوگوں کے بیسک رائٹس فراہم کیے جائیں اور ان پر کسی چیز کی زبردستی نہ کی جائے. اسے انسانیت کہتے ہیں. آپ کون ہے جو بیچ میں بول رہے ہیں؟ ایک منٹ، آپ کون ہے جو بیچ میں بول رہے ہیں؟ بھائی جان اب آپ کو نہیں ساحل پتا تو اب آپ ختم. بتائیں بھی نا. میں نے آپ سے سوال کیا بھائی جان، آپ نے یہاں پہ سب سے سوال کیا. جب آپ اسٹریم پہ آتے ہیں تو سب بولتے ہیں. یا تو یہ اب آپ اسپیشلی کمرے میں بیٹھ کے بات کریں، خفیہ چیٹ کریں نا، پھر آپ بھائی جان اسٹریم پہ آئے ہیں اب آپ سب سے پوچھیں. بھائی میں تمہارے چینل پہ آیا ہی نہیں ہوں نا، جن لوگوں چینل پہ آیا ان سے بات چل رہی تھی بیچ میں. بھائی جان آپ اسٹریم پر آئے، آپ سوشل میڈیا پر ہیں اس وقت، یہاں پر آپ کو 3K آڈینس سن رہی ہے، آپ کو ہر کسی سے جواب ملے گا آپ کے سوال کا. ارے اچھا بھائی میں تو ابھی آپ سے ایک منٹ میرے پیارے شہباز بھائی، آپ نے یہ کہا کہ اسلام میں انسانیت ہے نا؟ میں نے پوچھا ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، پہلے یہ بتائیں گے آپ لوگ. تو پہلے یہ تو بولیے کہ یہ اسلام میں انسانیت ہے، یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کہ آپ کو انسانیت پتہ ہی نہیں ہے؟ پھر ہم انسانیت کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. ایک منٹ، وہ بعد میں آ رہا ہے وہ سوال، پہلے آپ نے رکھا ہے انسانیت پر. انسانیت وہ ہے اسلام میں کیا اسلام میں. سنو میری بات، میں کھیلتا ہوں اس کے ساتھ تھوڑا سا. اچھا کھیلو چلو. لیٹس پلے. چلیں آج اس اینگل پہ بھی کھیلتے ہیں. لیٹس سی کیا کرتے ہیں. نہیں جی، انسانیت کی ڈیفینیشن آپ کو دکھاتے ہیں vocabulary.com سے. ہیومینٹی، انسانیت کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیومینٹی. ٹھیک ہے، لیٹس ریڈ دا ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، ہیومینٹی از دی ہیومن ریس which includes everyone on earth. It's also a word for the qualities that makes us human, such as ability to love and have compassion, be creative, and not be a robot or an alien. The word humanity is from a Latin word humanitas, from human nature and kindness. Humanity includes all humans, but it can also refer to kind feeling humans often have for each other. But when you talk about humanity, you could just be talking about people as whole. Then the people who do bad things, it tests your faith in humanity. When people ask for money to help feed starving children, they are appealing to your sense of humanity. جی سر، ڈیفینیشن آپ نے پڑھ لی، سمجھ آیا یا ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں؟ ٹرانسلیٹ کرو. اوکے، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. پہلے اوپر والے پارٹ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ہیومینٹی جو ورڈ ہے وہ ہیومن ریس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی ہیومن ریس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ہیومن ریس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو اس کے اندر ایک کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمیں انسان بناتے ہیں، ہیومن بناتے ہیں. سچ ایز، ایسی چیزیں جیسے پیار کرنا اور کسی کے لیے کمپیشنیٹ ہونا. کمپیشنیٹ ہونا یعنی کہ کائنڈ اینڈ کمپیشنیٹ ہونا، یعنی کہ رحمان و رحیم ہونا، کائنڈ اینڈ کمپیشنیٹ. اینڈ ٹو بی کریٹو، اور کریٹو ہونا، ایک روبوٹ نہ ہونا. جی سر، سمجھ آئی یہاں تک؟ کوئی سوال مزید؟ جی، میں اس ڈیفینیشن کو کیوں مانوں، اس کی دلیل دیجیے آپ پہلے. کوئی بات نہیں، آپ نہ مانیں، یہ ایک انگلش کی وکیبلری کی ڈیفینیشن ہے. آپ کس ڈیفینیشن کو مانتے ہیں وہ بتا دیں. آپ، میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن دے دی، آپ نہ مانیں، آپ کا حق بنتا ہے نہ ماننا. آپ اپنی ڈیفینیشن دے دیں. وہ میں بعد میں دوں گا، پہلے آپ لوگوں سے کلیئر ہونا چاہیے مجھے کہ میں نے کیا ہے. کلیئر کیا، ابھی مجھے میں نے کلیئر نہیں کلیئر ہوا کیا. ہے کہ آپ کے نزدیک ہلو کیا ہے ہلو ہلو اور کیا کیا نہیں، ہو یہ سکتا ہے آپ کے نزدیک. اصل میں پتہ کیا بات ہے، اصل میں پتہ کیا بات ہے، آپ جن ڈنگروں سے بات کرتے ہیں نا، وہاں پہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ بھائی جان اگر آپ نہیں مانتے تو بائی دا فری ول آف اینی ہیومن، میں آپ کی بات سے ایگری کر لیتا ہوں. اب میں آپ کو کہتا ہوں، آپ مجھے ہیومینٹی کی ڈیفینیشن دیں، دیکھتے ہیں کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں.
اب آپ کو دینا بنتا ہے نا. میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن دی, آپ نے کہا میں کیوں مانوں, میں نے کہا اوکے نہ مانو. لیکن مجھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی اب تک یہ سر جو میں نے ڈیفینیشن ہے آپ کو مجھے سمجھ نہیں آئی, پوری دیکھیں وضاحت کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن دی ہے وکیبلری کی, vocabulary.com, جو کہ انگلش وکیبلری کی ڈکشنری ہے, اس سے آپ کو پسند نہیں آئی, میں نے آپ کو کہا نہیں یہ ڈیفینیشن مانو, میں نے کہا فورس کیا آپ کو, نہیں کیا نا, پرفیکٹ. اب آپ کو میں نے کہا سر آپ کس ڈیفینیشن کو مانتے ہیں, اب آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے دکھائیں. ایک منٹ سر, وہ میں دکھاؤں گا, لیکن پہلے میں یہ سمجھوں کہ آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے. میں نے بتا دیا اب تک سر, میں نے بتایا اور آپ نے کہا میں اس کو کیوں مانوں. میں نے آپ کو انگلش میں پڑھا, پھر میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا, آپ نے کہا اس کو کیوں مانوں, میں نے کہا جی آپ کا حق بنتا ہے نہ ماننا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے اپنی ڈیفینیشن دیں. وہ میں دوں گا, پہلے آپ مجھے اپنی ڈیفینیشن کلیئر تو کریں. میں کلیئر نہیں ہو پا رہا ہوں کلیئر تمہاری کر تو ڈیفینیشن دیے, میں اور کس یہ طرح بتانا کروں. چاہ رہا ہوں. اچھا کیا چیز اس میں نہیں سمجھ آیا آپ کو, مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا, واپس سے پورا سمجھائیے. آپ اپنے اعتبار سے اپنے الفاظ میں کھول نہیں کے نہیں بتائیے. نہیں, اپنے الفاظ نہیں ہوتے, ہم یہاں پہ تفسیر نہیں کرنے بیٹھے. میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا, پھر میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کر دی. پھر اب مجھے آپ اس کو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مدرسہ چھاپ جاہل ہیں جس کو امب کا پتہ نہیں, انگریزی آپ کو نہیں آتی, ہندی آپ کو نہیں آتی, میں آپ کو سمجھا کیسے سکتا ہوں. نہیں, میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں آپ چلے کو, ایسا کیا کریں آپ جو جس میں نے بولا ٹاپک ہے, پہ بات کر رہے ہیں ہاں جو میں نے بولا ہے اسی کو ریپیٹ کر دیں پہلے. چلیں لیٹس سی کہ آپ اسے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. مجھے جو میں نے ابھی ٹرانسلیشن کی ہے اس کو ریپیٹ کر دیں ذرا. وہ چھوڑو وہ چھوڑو نہیں وہ چھوڑو وہ نہیں, چھوڑو وہ چھوڑو نہیں سر. ٹرانسلیشن آپ نے اتنا بتا کیا ہے, کریں آپ کو چلے آپ صحیح جس کو ٹرانسلیشن میں کر دیں مانوں. سر آپ صحیح. سر دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں یار نا, میں اس کا ٹرانسلیشن کیوں کروں گا, نہ کرو, اپنا دے دو, اپنا میں دے دو. اپنا کیوں دوں گا, پہلے آپ کا کلیئر ہونا چاہیے مجھے, پہلے آپ کا کلیئر ہونا چاہیے مجھے. ایک سیکنڈ یار, دیکھو کتنے اسٹوپڈ تمہارا رسپانس ہے. تھنک اباؤٹ اٹ, فار لائک ایک چھوٹے سے بچے کے دماغ کو بھی یہ چیز بڑی ایزیلی مل سکتی ہے. پرابلم یہ ہے تم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ایسے آنسر. میں تو بتاتا ہوں, تمہارا جو اسکرپٹ ہے نا, جو اسکرپٹ تم تیار کر کے لے کے آئے ہو, جو آرٹیکل تمہارے سامنے کھلا ہے, اس آرٹیکل میں اور اسکرپٹ میں یہ والا آنسر نہیں تھا. دیٹ واز دا پرابلم. اور میں تمہیں ہمیشہ بات بتاتا ہوں کہ تم لوگ جس اینگل سے آتے ہو نا, میں اس اینگل کا باپ ہوں, کیونکہ وہ اینگل میں پڑھ چکا ہوا ہوں. میں تمہاری جگہ پہ بیٹھ چکا ہوں, میں بہت دیر تک تمہاری جگہ بیٹھا تھا. سو ڈونٹ ٹیچ دا ٹیچر, اوکے. میں نے تمہیں اب بتا دی ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے, میں سامنے اسکرین پہ کھڑی کر دی ہے. تم نے کہا کہ میں اس کو کیوں مانوں, تمہارا ارے خیال تھا کہ بھائی میں تمہیں حجت دوں گا. تمہارا خیال تھا میں تمہیں حجت دوں گا, میں اس تمہیں کو حجت نہیں دی. میں نے تمہیں کہا ہے اب تم مجھے اپنی ڈیفینیشن دے دو, تم مجھے اپنی ڈیفینیشن دے دو. ایک منٹ اسے کھول کر کے سمجھا دو. میں نے کھول کر کے سمجھا دیا, مطلب تمہیں سمجھ کیا بات نہیں آئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہو اتنی کر دو, تاکہ نہیں سر, میں اس کو اچھی طرح جب سمجھ لوں آپ کی بات نہیں کو. میں نے سمجھ, دیکھو سمجھاتا میں تب اگر آپ کا پہلا سینٹنس یہ ہوتا کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ نے مجھے جواب دیا ہے میں اس کو کیوں مانوں, میں نے آپ کو کہا مانو نہیں. اب میں جتنا بھی سمجھاؤں, سنیں, اب میں جتنا بھی سمجھاؤں گا, پاز کریں, اب میں جتنا بھی آپ کو سمجھاؤں گا, جب آپ نے پہلے سے کہہ دیا کہ آپ نے ماننا ہی کیوں ہے, تو بھائی میں نے کہا پھر میری ڈیفینیشن کو اگنور کر دو, اس کو کھڈے میں ڈال دو, ڈسٹ بن میں ڈال دو, آگ میں ڈال دو, ٹوائلٹ میں ڈال دو. اب اپنی ڈیفینیشن دو, کیونکہ تم نے کہا میں مانوں کیوں. میں نے یہ کہا تھا نا کہ میں مانوں کیوں, تو اس کی دو مطلب ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک مطلب نہیں, اس یہ پہ تھا کوئی کہ مطلب نہیں مجھے ہو سکتا. سمجھ نہیں آتا. نہیں, ابے سالے بات سنو, یہ اگر قرآن نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, یہ حدیث نہیں چل رہی, ٹھیک ہے, کہ اس کی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تم نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تم نے کہا ہے, میں سنیں نہیں, وہ میں بتاؤں گا, I don't میں fucking بتاؤں care گا کہ وہ میرے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے بھائی. What I care is کہ آپ نے جب کہہ دیا نا میں اس کو کیوں مانوں, تو وہ والے سینٹنس پہ حجت ہی ختم ہو گئی کہ بھائی تمہیں میری ڈیفینیشن چاہیے ہی نہیں. نہ تم نے ڈیفینیشن دینی ہے تو نہیں ہوئی ختم. میں نے کہا میں کیوں مانوں, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اب اپنی ڈیفینیشن دو, کیونکہ تم نے کہا میں اسے کیوں مانوں. Forget that now. اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے. Give me your definition. میں نے جو کہا تھا کہ میں کیوں مانوں, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں سر آئی آپ کی میں ڈیفینیشن. 10 تک گنوں گا, اگر آپ اپنی ڈیفینیشن اب نہیں دیں گے تو ہم آپ سے بات کرنا بند کر دیں گے. میں 10 تک گن رہا ہوں, اپنی ڈیفینیشن دینا شروع کریں. ایک, آپ کو نہیں پتا دو, انسانیت ہے کیا. تین, میں نے دکھا دیا انسانیت کیا ہے, 3000 لوگوں نے بھی دیکھ لی ہے. 4,
آپ کی حقیقت ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، 6 اور میں آپ کی اسکرین پہ لات مار کے بتاؤں ان سے. دیکھو 9 بھاگ گیا سالا. ابے تم لوگ آ کے آرٹیکل پڑھ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو گے اور میں تمہارے آرٹیکل کو چلنے دوں گا؟ ڈونٹ بی اے فول، ڈو ناٹ بی اے فول. میں تمہاری ڈیفینیشن مانوں کیوں؟ Give your own definition, you foolish idiots. تمہارے آرٹیکل، جن آرٹیکل سے تم حجت بنا کے آتے ہو، وہ آرٹیکل میں پڑھ چکا ہوں. ساحل صاحب مزہ آیا اس ڈسکشن کا؟ اوکے ساحل میرے خیال میں آگے پیچھے ہو گئے. ہاں آگے دیکھتے ہیں کون ہے. اس کی جلیبی سنتے سنتے 2 روٹی میں کھا لیا. ارے اصل میں تم نے صحیح کہا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور یہ بندہ لاسٹ ٹائم آیا تھا, اس کی جو میں نے کیا تھا اللہ کا ہے موضوع پہ, اتنی اس کی بینڈ بجائی تھی لاسٹ ٹائم میں نے, یہ بھاگ گیا تھا. تبھی بھی اس کو صرف ایک سوال کیا تھا میں نے کہ یہ میرے سے سوال کرنے آیا تھا کہ تم نے اوم ہوں اکبر کس تعلق سے, مطلب کیسے تم نے کہا. تو میں نے کہا یا تو مدنی کو بول کے مدنی غلط ہے تو میں بھی غلط, میری آزان بھی غلط, اگر مدنی صحیح تو میں بھی صحیح. تو یہ اس میں اوم میں اللہ کی صفت ڈھونڈ رہا تھا. تو کہا کہ اللہ جو مدنی نے مثال دی کہ ہوا کی طرح ہے ہر جگہ ہے, تو میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ کیا اللہ ہر جگہ ہے. اس پہ یہ بندے کی جو بینڈ بجی ہے, بولتا اللہ ہے, میں بولا ہر جگہ ہے, وہ نہیں بولوں گا, بہت کتا بنایا میں نے. اللہ اچھا اللہ تیرے ساتھ ہے, نہیں اللہ موجود ہے, تیرے ساتھ موجود ہے کیا, نہیں وہ جواب نہیں دوں گا میں. سوچو ان کی یہ حال ہوتی ہے. یہ پھر آ گیا اس سے, ایک لاسٹ بات پوچھ لیتا ہوں میں. ہاں شہباز بھائی, ڈیفینیشن لے لے اس سے ذرا ہیومینٹی کی. کیا آپ کے نزدیک کوئی انسانیت کی ڈیفینیشن ہے؟ نہیں ہے, صرف اتنا بتا دو. آپ جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں, اتنا بتائیے بس. اچھا چلو میں ایڈم ابھی میں اپنے طریقے سے چلتا ہوں ان کے ساتھ, اوکے تھوڑا دیر دیکھتے ہیں. ہاں اس طریقے سے. اچھا شہباز بھائی, میرے نظر میں انسانیت, ایک ایک پوائنٹ پہ چلیں گے, آپ کہنا کہ کہاں آپ اگری کرتے ہیں کہاں آپ ڈس اگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میری نظر میں بائی دا وے وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ شروع کرو, اس کا آرٹیکل یہی ہاں سے شروع ہوتا ہے. چلے گا. آئی ایم اوکے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میرے سے ڈس اگری کریں گے تو ان کو کہنا ہے کہ میں اس سے ڈس اگری کرتا ہوں, یہ میرے نزدیک انسانیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا انسانیت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. میرے نزدیک آپ کسی کو بھی کسی قوم پر یا کدھر بھی جا کے آپ حملہ کرتے ہو اور وہاں کی عورتوں کو آپ سلیوز بناتے ہو اور ان کے ساتھ سیکس کرتے ہو اور ان کے بیچتے ہو, میرے نزدیک یہ انسانیت کے خلاف ہے. کیا آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کی انسانیت کے ڈیفینیشن میں یہ انسانیت کے مطابق ہے یا انسانیت کے خلاف ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اتنی آسانی سے نہیں بچ سکتے تم لوگ بھائی, اتنی آسانی سے نہیں بچ سکتے. آپ کیا سوچ رہے ہو, یوں ہی ہوا میں اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نا میرے نزدیک, میرا خیال تھا کہ تم, ابے یار میں تم کا تمہارے نبی کا بھی باپ ہوں یار, ساری دنیا کو پتا ہے. ویسے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تو بیچ میں لے کے آئے گا. میرا خیال تھا تو دوسرے طریقے سے اپنے نزدیک کی ڈیفینیشن دے رہا ہے, تو میں بھی سمجھ رہا, تو نے پتا دوسرا کھیل دیا, تو نے دکھایا سجا اور مارا کھبا. ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے یہ شہباز جو ہے نا, اصل میں یہ پکا جو مناظر لوگ جو رہتے ہیں نا, دیوبندی والے, تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے, پہلے ڈیفینیشن بتاؤ, تو وہ 2 گھنٹہ مولوی آپس میں ایسی لڑ رہا ہے, ڈیفینیشن پہ معاملہ سیٹ ہی نہیں ہو رہا دونوں کے بیچ. اس کے بعد دونوں جھگڑا کر کے گالی ولی دے کے پھر وہ ختم ہو جا رہا. کئی سارے مناظرے ہم نے دیکھے ہیں بھائی, ہم نے مناظرے دیکھے ہیں, ہم نے مناظروں سے سیکھا ہے کہ مناظرہ کرتے کیسا ہے.
تو یہ سب چال ہے نا, ہم بہت پہلے سے دیکھے سیکھے ہوئے بھائی. تم ہمارے سامنے آ کے کھیلنے کی کوشش کرو گے تو ہم تم کو کھیلنے نہیں دیں گے. صاف صاف اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان لاچار ہو چکا ہے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے میں. ارے بھائی تو بول دینا کہ ہاں میں اس کو انسانیت کے مطابق مانتا ہوں, تمہاری انسانیت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ غلط ہے. انسانیت کی جو ڈیفینیشن ہے that can vary actually from person to person. See, only way, Adam, میری انسانیت کی ڈیفینیشن, تمہاری انسانیت کی ڈیفینیشن, اٹس ویری پاسبل کہ ہم لوگ کی ڈیفینیشن بہت ساری چیز میں میچ نہیں ہو. See, the only way to know کہ کہاں ہم لوگ ڈس ایگریمنٹ کر رہے ہیں, تو میں تم کو بتاؤں گا کہ یہ اس کو میں انسانیت کے مطابق, میں ریپ کرنے کو انسانیت کے مطابق مانتا ہوں. ایڈم, تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ ایبسلیوٹلی نو. بلکہ میں تو جو ریپ کی سزا ہے وہ ہر قسم کی سزا سے ڈفرنٹ مانگتا ہوں. میں کہتا ہوں ریپسٹ کا کاٹ دو. تو اب تمہارا اور میرا ڈس ایگریمنٹ ہو گیا. اب میں بتاؤں گا کہ کیوں میرے نزدیک وہ ہے اور تمہارے نزدیک کیوں ہے. دین اٹ ہیز ٹو بی لیفٹ آن پیپل, کیونکہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. سو اب ہم لوگوں پہ چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے, آپ کی انسانیت ان کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے یا میری انسانیت یا ایڈم کی انسانیت اس معاملے میں, بیکاز وی آر ڈس اگرینگ. جہاں پہ ہم اگری کر رہے وہاں تو پھر ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی ہے. پرفیکٹ. تو یہ شہباز پاگل کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی سوری کہ بھائی یا تو اگری کر یا تو ڈس اگری کر. اب تم نے وہاں سے دکھایا تو وہ بولتا ہے کہ اس کا مطلب سمجھاؤ, اس کا یہ سمجھاؤ. مطلب سمجھا دیا تو بولتا ہے میں اس کی ڈیفینیشن کو کیوں مانوں. تو میں نے کہا اپنی دے دو. تیری ڈیفینیشن دے. وہ بھی نہیں دے رہا. مطلب ان کو معلوم ہی نہیں ہے انسانیت کیا چیز ہے. یہ اصل میں یہ ایکچولی یہ اسلام کو فالو کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اگر اپنی ماں کے ساتھ سیکس نہیں کرتے, وہ بس اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ ان کی شریعت نے ان کو منع کیا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں کرو. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 22-23. کیونکہ قرآن کہتا ہے. یہ اپنی بیویوں کی ماں سے بھی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ قرآن کہتا ہے. نہیں تو ہوتا ہے ان کو بیویوں کی ماں پسند آ جائے اس کو بھی رکھ لیں, 4 تو کر سکتے ہیں وہ. ہاں, ان کا دماغ نہیں چلتا ہے. یہ ٹٹی اس کے لیے نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ان کا اسلام اس کو گندگی کہتا ہے, ورنہ یہ ٹٹی کھا لیتے کیونکہ ان کے نزدیک انسانیت وہی ہے جو قرآن سے آئے, جو رسول اللہ سے آئے. بات وہی ہے نا کہ دماغ استعمال کرنا ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اسی وجہ سے تو وہ نہیں بول رہا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ جیسے انسانیت کی بات اگر وہ خود کا دے دے گا, دیٹ مینس کہ اس کا دماغ چلتا ہے. پھر وہ دیکھے گا رسول اللہ کی بات جو ہے وہ واقعی میں انسانیت کے مطابق ہے کیا نہیں ہے, پھر مرتد ہو جائے گا. تو اتنے میں کیوں جانے کا ہے, جتنا بتایا اتنا کرنے کا. اس کو میں پھر سے پوچھ لیتا ہوں. ساحل, اس کے علاوہ نا نیچے کچھ مسلمان شاید بیٹھے ہوں, ایسا کریں کہ یار اس کو یہ چھوڑ کے نا نان مومن لوگ کیوں جڑ رہے یار. شیخ بھیمو جی, سومویر سوامی, بٹر صاحب, یار کیوں تم لوگ, جینیس صاحب آپ بھی مومن نہیں ہیں کیا ہے یار. میں نے تو کہا 2-3 اکٹھے سے بات کر لیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایک ہے آزاد کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ مومن ہے کیا یہ. ہلو. ارے یار اتنا گندا مائک ہے یار. ساحل تمہیں بھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں, یہ ان کے مائک میں پرابلم ہے بھائی. نہیں اچھا, یہ ایان بھائی کے وہاں پہ ان کو میوٹ. ایان بھائی میوٹ کر لو اپنے آپ کو. ہلو. ہاں بھائی آزاد صاحب. ہاں بھائی, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آدم بھائی سے. آپ مسلمان ہیں پہلے یہ بتائیں. جی میں مسلمان ہوں. اوکے, تو آپ یہ لوگ ختم ہو گیا کہ سب کچھ بیڑا گرک ہو گیا کیا سارے ایکس مسلمس کا؟ نہیں ہے جواب آپ کے پاس. چلیے آزاد صاحب آپ کو جواب دیں گے. آپ کو ایکس مسلمس کو سبھی ویورز جان لیں, ایکس مسلمس کو نہیں معلوم کہ انسانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, گھماتے ہیں یہی ان کی چال ہے. سمجھو آپ لوگ اس بات کو. شہباز, میں آزاد کو تھوڑا نیچے لے رہا ہوں, آزاد بھائی کو. اچھا, ہم کو نہیں معلوم ہے کیا ہے شہباز بھائی ڈیفینیشن. تو آپ نے اسٹریم کیوں رکھا؟ ابھی تم سے سیکھ رہے. ارے یار یہ کیا بات ہوگی. اب میں مان لیا کہ میرے کو نہیں معلوم ہے, میری جو انسانیت کی ڈیفینیشن ہے آپ کے حساب سے وہ غلط ہے, ہم کو نہیں معلوم ہے. چلو میں مان لیتا ہوں. شہباز اب یہ بتاؤ کہ کیا ہے انسانیت کی ڈیفینیشن, تاکہ ہم بھی سیکھیں آپ سے. بولو.
آپ دے چکے ہیں, آپ کو معلوم ہے جو آپ دے چکے ہیں نا, اس کی وضاحت کریں گے ابھی پہلے. وہ غلط ہے نا. ارے وہ اچھا, میں جو ڈیفینیشن دے چکا ہوں اس کو آپ مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو؟ کون سی ڈیفینیشن دی آپ نے؟ ابھی آپ نے یہ کس بنیاد پہ کہا کہ مرتدوں کے پاس انسانیت کی ڈیفینیشن نہیں ہے؟ یہ آپ نے ایک کلیم ہم پہ لگا دیا کہ دوستو 4000 لوگ جو سن رہے ہیں, 4000 سنو شہباز, ہم کو ہر اینگل سے کھیلنے آتا ہے. سنو, ابھی تم نے یہاں پہ 4200 لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ نے کہا بھائیو سن لو, ان ایکس مسلموں کے پاس, ان مرتدوں کے پاس انسانیت کی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے, یہ تم کو پاگل بیوقوف بنا رہے. ابھی تم نے یہ دعویٰ کیا. چلو میں ایڈم کا چھوڑ دو, میں تھوڑے دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ مجھے جو میں سمجھ رہا تھا انسانیت کی ڈیفینیشن وہ غلط ہے, یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے انسانیت کیا ہے. اب تم بتاؤ شہباز کہ تمہارے نزدیک انسانیت کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے مجھے غلط ثابت کرنے کی, اب آپ نے خود جو ہے اس کو کہا کہ میں نہیں مانتا, اب ہمیں نہیں پتا جو ہے ایکس مسلمز کو نہیں پتا. یہ کیا اب بتاؤ کہ ابھی آپ نے دلیل دی تھی, ایک منٹ, ابھی آپ نے دلیل دی تھی, اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. اب آپ کو جو دلیل دے دیا آپ ارے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, میری وہ غلط سمجھ تھی. ایک منٹ, آپ دلیل دے چکے ہیں, اب نہیں ہو سکتا کہ مجھے نہیں پتا, آپ پیچھے نہیں بیٹھ سکتے, آپ نہیں بھاگ سکتے. دلیل غلط تھی, میں اس کو ریٹرن لے رہا ہوں. یہ تو پلٹی ہے. غلط تھی. ہاں یہ پلٹی ہے, یہ تو پلٹی ہے. ہاں نا, مار لیا نا پلٹی بھائی, کیوں نہیں مار سکتے؟ مار لیا پلٹی. ایسے نہیں مار سکتے پلٹی, یہ تو 2 نمبر ہی ہے نا. پھر آپ بولو کہ ساحل تو پلٹی بھی نہیں مار سکتا, اپنی بات واپس بھی نہیں لے سکتا. ساحل تو نہیں لے سکتا بات واپس. کہ تم پلٹی بھی نہیں مار سکتے. جتنے لوگ اپنی بات واپس کیسے لے سکتا ہے؟ تجھے پتا ہونا چاہیے. تو کیسے کہہ سکتا تجھے پتا نہیں ہے؟ تو اللہ سے بڑا ہے ساحل, تجھے سب پتا ہونا چاہیے. کیا اللہ کو کچھ پتا ہونا ہو, تجھے پتا ہونا چاہیے. ساحل, وہ غار میں کتنے لوگ تھے؟ کوئی کہتا 4 تھے, 5واں ان کا کتا. کوئی کہتا ہے 6 تھے, 7واں ان کا کتا. آپ کو لیکن پتا یہ ہونا تو چاہیے کوئی کہ کہتا ہے, یہ تو کوئی علم کہتا صرف ہے اللہ تو کے اللہ پاس سے ہی ہے. زیادہ جانتا ہے, بتا غار میں کتنے لوگ تھے. بہت جلیبی بنا لی. اب 3500 لوگوں بولو کہ ہم یوں ہی آپ کو بیوقوف بناتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, ہم لائیو اسٹریم میں آپ سے بھیک مانگتے ہیں. بولو تو علم دے دے بھائی, تو علم دے دے. چل تیری ہر بات کو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے بھائیو, ہم تم کو بیوقوف بنا رہے تھے, تم ہمارے اوپر پیسے جو ہے جی جان سے لٹا رہے تھے, اور اس میں جو ہے وہ تمہارے پیسوں سے, میں ایڈم کی بات نہیں کر رہا, میں جو بھی بات کر رہا ہوں, میں جو ہے وہ اپنا گھر چلا رہا تھا, اپنی زندگی چلا رہا تھا. میں نے آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا, میرے کو خود کو انسانیت کی ڈیفینیشن نہیں معلوم ہے تو, لیکن میں سیکھنے پہ بلیو کرتا ہوں, میں سننے میں بلیو کرتا ہوں. اس وجہ سے میں ابھی یہ اقرار کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ہے انسانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو میں سمجھ رہا تھا وہ غلط ہے. میں ابھی شہباز بھائی سے سیکھوں گا کہ اسلام کے نزدیک انسانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے. شہباز بھائی پلیز گو اہیڈ میرے بھائی. نہیں دے گا جواب. تو آپ نے ایک منٹ, آپ نے یہ مان لیا ہے نہیں دے گا کہ جواب. آپ, ساحل نہیں دے گا جواب بھائی, میں پروفٹ ہوں یہاں پہ. ایڈم دے رہا ہے. آپ لوگوں نے مطلب مان لیا, آپ لوگوں نے مان لیا ہے کہ جتنے بھی آپ نے الزامات لگائے ہوں گے اب تک کے غلط ہوں گے. ہاں غلط ہے, ٹھیک ہے جی. تو ساری آپ کی سٹریم سے ڈیلیٹ کر دیجئے پہلے, پھر ابھی بات میں کر دوں گا. میں ابھی آپ سے اسلام کی سنو شہباز, اسلام کی ڈیفینیشن ابھی, اسلام بول رہا ہوں سوری, انسانیت کی ڈیفینیشن سیکھ کر میں ایک بار غور و فکر کروں گا کہ جو سٹریم میں نے بنائی تھی وہ اگر انسانیت کے مطابق نہیں ہے, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سٹریم ختم ہونے سے پہلے ادھر لائیو میرا یوٹیوب اسٹوڈیو اوپن کر کے میں میری ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا اگر وہ انسانیت کے خلاف نکلی. چلو آپ جی ایک منٹ, یہ 4000 ایک منٹ شہباز پہلے سن لو میری بات اچھے سے. 4400 لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے لائیو میں ابھی وعدہ کر دیا ہے کہ اگر تم ہمیں انسانیت اسلام کے حساب سے بتا دو اور وہ انسانیت نکلی اور میری سٹریم انسانیت کے اگینسٹ نکلی,
میں ابھی اسٹریم ختم ہونے سے پہلے ساری کی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا, میرا یہ وعدہ ہے. ابھی بھی نہیں بتائے گا ساحل یہ؟ نہیں ارے یار اتنا بڑا وعدہ میں تو ابھی تو ان کو یہ تو پھر اللہ بھی نہیں سوچو بتائے کتنا گا. ثواب دے گا. یہ پھر بھی نہیں بتائے گا ساحل. ایک منٹ, ہاں بھائی. آپ کے وعدے تو ہر جگہ بدل رہے ہیں, میں کیسے مان لوں؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, دلیل کیا ہے آپ کی؟ آپ ہر مہینے بدل رہے ہیں, ابھی آپ بدلیں, ابھی 2 منٹ پھر آپ بدل گئے کہ مجھے ابھی جو ہے نا فوراً سے پہلے مجھے نبی مان لے ساحل, مان لے نبی یار. نبی آدم, اب بنتا ہے مجھے نبی ماننا. میں نے کہا تھا ابھی بھی نہیں اشہد بتائے گا. ان آدم رسول اللہ, اشہد ان آدم رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ختم ہو گیا آپ کا بیڑا گرک. اللہم صلی علی آدم سیکر, اللہم صلی علی آدم سیکر. دیکھنا آپ انسانیت کی ڈیفینیشن نہیں بتا پا رہے ہیں لوگ, کیسے جھوٹے مکار لوگ ہیں, دجال لوگ ہیں, کذاب لوگ ہیں. بتا دے رے بھائی, تو بتا دے, بتا دے. آپ لوگ اسٹریم کھول کے بیٹھے ہو, آپ لوگوں کو آپ لوگ جو ہے اسٹریم کھول کے بیٹھے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کو بتانا چاہیے. پھر آپ 2 نمبر ہی نہیں کر رہے. آدم سیکر والا آل آدم سیکر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی آدم سیکر وعلی آل آدم سیکر کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاء اللہ. یہ دیکھو چیتن ڈی نے بڑا پیارا کمنٹ کیا, آؤٹ آف سلیبس ہے یہ ڈیفینیشن اسلام میں. اگر اچھا سنو, اب میں نہیں بتاؤں گا والا میم لگاؤ یار. اب میری بات سنو, ایک بڑی بات بتانے والا ہوں. ہاں بتاؤ. ایک بڑی بات بتاؤں, اگر آپ جیسا کہ آپ کہتے ہو, اگر میں کہتا ہوں اگر آپ ساری اسٹریمز ڈیلیٹ کر دو تو میں ہر ٹاپک پہ آپ سے روز بات کرنے والا ہوں. ہر ٹاپک پہ جتنے بھی ٹاپک آپ نے آج تک میرے بھائی پہلے ایک انسانیت کی ڈیفینیشن بتا دے, کتنے تم لوگ مجبور معذور ہے. یہ 2 نمبر ہی نہیں, 2 نمبر ہی نہیں, بعد میں کرو. آپ نے کلیم کر لیا, اب اپنی چیز کا میں نہیں بتاؤں گا. آپ کلیم کر چکے ہیں, آپ کلیم کر چکے ہیں کہ آپ کی شہباز ایک بتا دے, شہباز ایک بتا دے کہ تو یہ ڈیفینیشن دکھائے گا کہاں سے؟ وہ میں جانوں, میرا کام جانے. میں کہہ رہا ہوں میں ہر روز ساحل میرا خیال ہے کہ اور بڑے مسلمان شاید بیٹھے ہیں, اور سے بات کر لیں اس کو. وہ میں جانوں میرا کام جانے, ٹٹی کرتے کرتے وہ ٹٹی ویسا ڈیفینیشن نکالوں گا. وہ میں جانوں میرا کام جانے. ہاں تم کو کیا کرنا ہے؟ کیا یار, کیوں بے عزتی کرواتے ہو یار؟ ایک انسانیت کے ڈیفینیشن سے خالی ہے. چلو تم ہمارا نہیں مان رہے تو کم سے کم ہم نے پیش تو کیا کہ ہمارے نزدیک کیا ہے انسانیت. ہم نے کم سے کم پیش تو کیا تمہارے سامنے. تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ بولنے کے لیے. بھائی جان اس نے یہ لفظ سنا ہی پہلی بار ہے, آپ اس سے ڈیفینیشن مانگ رہے ہیں, ایسے کون کرتا ہے؟ وہ بیچارہ ابھی انڈر گراؤنڈ سے نکلا ہے, ابھی اس نے یہ پڑھا تھا جہاد, سر تن سے جدا, کافر. آپ اس سے انسانیت پوچھ رہے ہیں, یہ کون سا اصول ہے؟ سلیبس میں رہے نا آپ بھی. میرے آپ خیال اس سے سے سوال یہ کرتے, آپ اسے سوال یہ کرتے کہ بھائی جان کیا سر تن سے جدا صحیح ہے یا غلط, وہ اس پہ آپ کو ایکسپلینیشن دیتا. اس سے انسانیت کی ڈیفینیشن کا کو پوچھ رہے ہیں آپ. اچھا میرے خیال سے ایڈم, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اتنے بڑے قرآن میں میرے خیال سے, کیونکہ میں نے جتنا وہ اس کو پڑھا ہے, بہت ساری چیزیں ہم بھول بھی جاتے ہیں. اور یار تو واقعی میں نبی ہے, تو تو میرے بولنے سے بھائی پہلے ہی شریعہ تو کا بول لفظ دیا. انسانیت کا نہیں ہے, مطلب پورے شریعہ کو قرآن میں انسانیت کنسیڈر کیا جاتا انسانیت تھا. لفظ ہے ہی نہیں, ہیومینٹی نہیں نہیں ہے بھائی, میں نے بھی 4 بار پڑھ لیا. انسانیت, ہاں انسان نہیں بول رہا ہوں میں, نہیں تو یہ ملے آ جائیں گے. یا تو انسانیت کی بات کر رہا ہوں. دیکھو یا ایھا الانسان بھی ہے, یا ایھا الآمنون بھی ہے, یا ایھا الذین بھی ہے, یا ایھا الناس بھی ہے, لیکن انسانیت کا لفظ نہیں ہے. ہاں انسانیت نہیں ہے قرآن میں, نہیں ہے. کوئی ملا آ جائے دکھا دے, شاید ہمیں نظر آ جائے. اس وجہ سے تو ایک خالی کورے بیٹھے ہی ہے. اچھا یہ برٹر صاحب سے ذرا میں کنفرم کر لوں یہ مومن ہے کیا. برٹر صاحب آپ مومن ہیں؟
बटर साहब आप मोमिन हैं? गाइस 4600 लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग और थोड़ा धक्का मारते रहे इंसानियत के लिए, तो आई एम श्योर कि वी कैन क्रॉस 5000 अगेन टुडे। तो थोड़ा थोड़ा इंसानियत के नाम पे धक्का मारते जाइए, ताकि जो मोमिन ये समझता है कि कुरान में या इस्लाम में इंसानियत है, वो आके उसका गुमान जो है वो दूर हो जाए, या तो हमको जो गलत साबित कर दे। तो प्लीज थोड़ा पुश करें, 4600 लोग बढ़ते जाए, बढ़ाते जाए कदम। बर्टर साहब आप मोमिन हैं? हाँ मोमिन है सर आप? जी जी सर। जी 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 अरे साफ इनसे- साफ बोलो, बोलना क्या चाह जी, रहे जी, हो? कुरान की इनसे कुरान की आयत ले लें सर। हाँ मुझे कोई फुल सूरह शक इरा है। सुना दे। कौन सी सुनेंगे आप बताइए? मैं जो बोलूंगा वो सुनाएंगे आप? सूरह निसा सुना दे। ਤੁਹਾਡੀ खैर हो जाए, एडी मुश्किल काम का था। न, वो पूछ रहे कौन सी सुनाऊं, तो अब मैं बोलूंगा तो यार तुमको जो आती है वो सुनाओ ना। ठीक है, कुल सुनाओ या कुल सुना दो। सूरह नास सुना दे, सूरह नास सुना दे। कुल रब्बिन नास मलिकिन इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह, वाह रे कहाँ वाह। थे गुरुजी आप इतने देर से? ऐसा नाम क्यों रखे हो जो हमको भी कंफ्यूजन हो जाए कि वाकई में मोमिन है क्या नहीं है? चले माशाल्लाह सर, हमारे पास 2 मोमिन जुड़ गए हैं, एक आजाद भाई और एक बरतर भाई। तो भाई अब हमें इंसानियत आजाद भाई समझाएंगे का भी कैसे। टेस्ट लेना बाकी है एडम। अच्छा आजाद भाई का टेस्ट। ले ले। आजाद भाई ले ले सर, ले ले। हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनको इधर। आजाद भाई आवाज आ रही है? अनम्यूट कर ले। इनका नाम तो प्योर मुसलमानों वाला है, लेकिन चले। जी भाई मुस्लिम है। भाई आप भी कोई सूरा सुना दे हमारे बरतर साहब की तरह। अच्छा बिस्मिल्लाह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अरे वाह रे वाह माशाल्लाह। भाई, तो पूरा हाफिज है आजाद जी। भाई मैं तो यकीन नहीं मैं आदम और भाई से एक बात पूछने जा रहा था मैं। यार डिकार बाद में, यार डिकार लेने से पहले प्लीज माइक म्यूट करें यार, ये गलत बात है, ये ज्यादती है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं जब मोमिनों में दावत करने जाता था, इस्लाह करने जाता था, तो मेरे पास ये एक आयत तो बोलना ही बोलना था। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मेरी स्टैंडर्ड एक आयत होती थी कि अल्लाह ने अच्छा मैं मौत सवाल और वो हयात। आप बात कर लीजिएगा। मैं आदम भाई से एक सवाल करना चाह रहा था। हाँ मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मौत और हयात को इसलिए वजूद दिया, या इसलिए दिया है मौत और हयात, ताकि वो देख सके कि तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है। हाय 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 हाय। ओ हो माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तो पहले कौन बात करेगा, आजाद भाई करेंगे या बरतर साहब करेंगे? मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी मैं ये पूछ रहा था, आदम भाई से पूछना चाह रहा था कि ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो लड़ रहे थे आपस में, वो इंसानियत थी कि नहीं थी? ये जब एडम से बात करना चाहता बोले ना, मैं समझ गया था ये बैसाखी लाएंगे। और सुनो बात सुनो। अच्छा ये भी शुरू। चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। लेट्स वन बाय वन ना। में जब यरूशलेम में आजाद आजाद वन बाय वन। आजाद वे वन बाय वन, वे वन बाय वन। ठीक है, लेट्स टॉक वन बाय वन। चलो पहले वो दूसरा किधर गया? बर्तर कहाँ गया? यहीं पे है ना बर्तर। यार अपने आप को म्यूट कर लें ताकि आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सो लेट्स नॉट डू दैट। थैंक यू सर। आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे, ठीक है? मैंने 2 सवाल पूछा, उसका जवाब देने पहले बारी बारी एक एक करेंगे ना सर। देखिए बात हम एक ले लीजिए, उसके बाद नहीं, हम एक एक करके करते हैं, हम 2-2 3-3 नहीं करते। लेकिन एडम भाई क्रिश्चियन थोड़ी है यार। अरे कोई नहीं, डॉक्टर साहब रुक जाए यार। क्या है ना, मुझे पता है क्या है। अच्छा ये आपने कहा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन नहीं है, अगर क्रिश्चियन नहीं है तो ईसा इस्लाम को गाली दे के दिखा दें। हाँ ईसा तो एक इंतहाई कावर्ड किस्म का शख्स है, और मैं ईसा को बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा चले वापस चलते हैं। ये जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लड़ाई कर रहे हैं, आपके मुताबिक लड़ाई कर रहे हैं, राइट? लड़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है? इंसानियत है कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं।
और क्रूसेडर्स अब आप मुझे बता दें, अब आपका बात पूरा हो गया, मैंने आपको कंप्लेन, देखिए मैंने कितना आपको सीधा सीधा आंसर दिया है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो शिया और सुन्नी लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है? मैंने आपसे, मैं सवाल करने देखिए के लिए सर, आया देख हूं, बारी आप बारी, सवाल मैंने करें। कहा था बारी बारी, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, आपसे भी मुझे अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की तवक्को है। अब मैं ये जो शिया और सुन्नी फसाद कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है या गैर इंसानी? मैं आपसे सवाल करना है सर, नहीं सर अगर मैंने हमको आपको नहीं नहीं, लगा तो मैंने कोई आपका बात सवाल नहीं। लिया और मैंने आपको अभी स्ट्रेट क्रूसेडर फॉरवर्ड वाला रह आंसर गया दिया है, है। नहीं अभी देखिए, क्रूसेडर वाला रह गया है। कोई बात नहीं, वो भी बात करेंगे, वो अब दूसरे लेवल पे करेंगे, नहीं, टेंशन नॉट। अब आप मुझे मेरे नहीं, सवाल का जवाब देंगे, फिर आप मुझसे करेंगे, फिर मैं आपसे करूंगा। अब आप मुझे सवाल नहीं बताइए, करेंगे। अब मैंने आपको आंसर दे दिया, अब आप मुझे बताइए जो शिया सुन्नी आपस में फसाद कर रहे हैं आपने और क्या रोज कहा, एक दूसरे को कैथोलिक कत्ल और कर रहे प्रोटेस्टेंट हैं, क्या थे, ये गैर इंसानियत आप वाला कौन इसको सा? आप इंसानी मानते हैं, गैर इंसानी? नहीं, आपने कैथोलिक के बारे में क्या कहा कि गैर इंसानी बता है? दिया मैंने, हाँ बिल्कुल गैर इंसानी, जो आपस में लड़ रहे हैं गैर इंसानी। अब आप मुझे बताएं, बस मैं यही जानना चाह रहा था, आप हैं अब ईसाई? आप मुझे ये बताइए आप हैं ईसाई? कि अब आप मुझे ये बताइए, मैं ईसाई नहीं हूं और मैं कभी भी ईसाइयत को नहीं मानता। आई एम नॉट अ फॉलोवर ऑफ ईसा। नाउ कमिंग बैक टू द